نہ جنت نہ دوزخ کا پتا، نہ قبر عذاب کا پتا، بس مصطفیٰ کے نالین اٹھائے، مصطفیٰ نے جنتی بنا دیا۔ اب کیا رولے رہ گئے؟ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگ کر لیں، میں نہیں کرتا، سارے ہی مفتی بن جائیں آج، فیصلہ کر لیں 2 منٹ کے لیے، اگر یہودی عشق کر لے تو اسے کلمے کے بغیر نہیں مرنے دیتے، تو کوئی کلمہ پڑھنے والا عشق کر لے تو وہ کلمے کے بغیر کیسے مر سکتا ہے؟ بات تو عشق کی ہے بس، بولیے بات تو عشق ہوا تو نمازیں بھی قبول، عشق نہ ہوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سنجیدہ ہو کے سن لیں، عمل کرنا آپ کے نصیب ہیں، سنجیدہ ہو کے سن لیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کل کائنات میرے ہاتھوں میں ہے، فرما دیا، بولیے جہاں سے میں نے شروع کی تھی، اور میرے ہاتھ یہ والے ہیں، فرما دیا۔ بول اب سارا نظام کس کے ہاتھوں میں ہے؟ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے نا، بولیے ہے یا نہیں؟ بولیے اگر ہاتھوں میں نہ ہو تو ڈوبا سورج کیسے نکلے؟ اگر ہاتھوں میں نہ ہو تو چاند چر چر کے سجدے کیسے کرے؟ اگر ہاتھوں میں نہ ہو تو درخت تڑے چیر چیر کر قدم بوسی کیسے کریں؟ اور میں آپ کو ایک ایمان افروز بات کہہ دوں، صحابہ بیٹھے تھے، میں پوری سچویشن سمجھاؤں گا، ادھر درخت تھا، ادھر سورج، ادھر چھاؤں بن رہی تھی اس کی، ادھر ہی بنے گی نا، صحابہ چھاؤں میں بیٹھے ہیں، میرے آقا ادھر سے آئے جدھر سورج تھا، بس حضور درخت سے اس طرف کھڑے ہوئے، یہ درخت، یہ سورج، یہ سایہ، ادھر آقا کھڑے ہوئے، سورج ادھر ہی ہے، درخت ادھر ہی ہے، سایہ مصطفیٰ پہ آ گیا۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسا، سائنس تو نہیں کر سکتی، یہ مصطفیٰ کی شانیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں نقطہ دینا چاہتا ہوں، آج اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، بس 2 جملے سن لیں، 2 جملے، اگر آج مسلمان ترقی چاہتے ہیں، اگر آج مسلمان عروج چاہتے ہیں، تو انہیں یہی سبق پڑھنا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں میں ہے سارا نظام، اس کی غلامی میں آ جاؤ۔ وہ آج بھی اشارہ کرتے ہیں دنیا بدل سکتی ہے، پوچھو حضرت خالد بن ولید سے جا کر رضی اللہ عنہ، زندگی میں صرف ایک جنگ ہارے ہیں، شکست نہیں ہوئی، زندگی میں ایک جنگ ہارے، اور جب ان کی زوجہ کو بتایا گیا کہ آج خالد ہار گئے، انہوں نے کہا نہیں، وہ سیف اللہ ہے، نہیں ہار سکتا، اللہ کی تلوار ہے، وہ نہیں ہار سکتا، اور دوڑ کر اندر چلی گئیں۔ بس اندر جو گئیں، اندر سے امامہ شریف اٹھا لیں اور صحابہ کو کہنے لگی ہاں آج اس نے ہارنا ہی تھا، ہائے ہائے آج اس نے ہارنا ہی تھا۔ انہوں نے پوچھا تو مانتی نہیں تھی؟ اس نے کہا نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ خالد جیتتا ہے؟ کہاں خالد کہاں جیت، یہ اس کا امامہ ہے، اس امامہ میں اس نے حضور کا منہ مبارک سیا ہوا ہے، آج یہ پہننا بھول گیا، آج ہی ہار گیا۔ اب بتائیں، یہ صحابہ کا ایمان عقیدہ تھا۔ تو آج اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ عروج مل جائے تو حضور کی ذات پہ جمع ہونا ہوگا، آقا کے عشق پر جمع ہونا ہوگا، حضور کے تعلق پر جمع ہونا ہوگا۔ اور مجھے اللہ کی عزت کی قسم، زیادہ باتیں نہیں، ایک ہی بات، منہاج القرآن کے جس مرضی بات کو اٹھا لیں، جس مرضی مضمون کو اٹھا لیں، میرے قائد کی جس مرضی کتاب کو اٹھا لیں، وہ جہاں سے مرضی شروع ہو ختم جا کے مدینے پہ ہی ہوتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں؟ کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہونا سب کچھ یہیں سے ہے۔ اب 2 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ پلے باندھ لیں اور ان پہ سوچیں، اور پھر عمل کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ حضور شیخ الاسلام پاکستان سے چلے گئے، آپ کو پتا ہے 5 سال ہو گئے، گو وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کی صحت خراب ہے، مگر وجہ کچھ اور ہے۔ وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کی غلامی کی ہے یا نہیں؟ 2007-8 کے خطاب میں جو اعتکاف میں 27ویں رات آپ نے کہا تھا، میں اسی لیے زندہ ہوں، میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں، اور اسی لیے چلا جاؤں گا کہ پاکستان کی نسلوں کو مصطفیٰ کا عاشق بنا دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستانیوں نے قدر نہیں کی، وہ باہر چلے گئے، انہیں اوپر سے اشارہ آ گیا یہ بے قدرے لوگ ہیں، ادھر آ جاؤ، ہم دکھاتے ہیں تیرا مقام کیا ہے۔ 10 نومبر 2010
تاریخ آسان ہے، 10 نومبر 2010۔ اس وقت دنیا کا سپر پاور کون ہے؟ بولیے، امریکہ ہی ہے نا، بولیے امریکہ ہے نا۔ مگر حقیقت یہ ہے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ جائیں نیٹ پہ چیک کریں، minhaj.org، گوگل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، islamtune.com پہ چلے جائیں، deenislam.com پہ چلے جائیں، جس مرضی نیٹ میں اٹھا لیں، 10 نومبر کا دن لکھیں، حضور شیخ الاسلام کا نام لکھیں، اور پھر دیکھیں مصطفیٰ کے غلام کی شان۔ امریکہ کی فوج سامنے بیٹھی ہے، امریکہ کے قائدین سامنے بیٹھے ہیں، امریکہ کے جرنلسٹ سامنے بیٹھے ہیں، ان کی پیس کمیونٹی سامنے بیٹھی ہے، اور 3 گھنٹے انہیں سٹیج پر بیٹھ کر اسلام اور جہاد طاہر القادری نے پڑھایا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کے کہ کافرو تمہیں کیا خبر اسلام کیا ہے، واشنگٹن امریکہ میں بیٹھ کر۔ بولیے یہ کس کی خیرات ہے؟ یہ کالی کملے والے کی خیرات ہے۔ جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ وقت کی سپر پاور کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ میرے اس غلام کو اپنا استاد بنا لو۔ کاش اس امت مسلمہ کو بھی سمجھ آ جائے، کاش اس امت آئیے تاریخ منہاج القرآن اسلام کی عظمت اور اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہماری جنگ کسی مسلک سے نہیں، کسی مولوی سے نہیں، ہماری جنگ کفر کے ساتھ ہے۔ جہاں کفر نے پکارا کسی کو توفیق نہ ہوئی، اللہ کا شکر ہے 30 سال اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جگہ کفر کا جواب طاہر القادری نے دیا۔ 11 عیسائی ناروے سے بولے کہ تم جھوٹے ہم سچے ہیں، ان 11 عیسائیوں سے اکیلا مناظرہ کر کے اسلام زندہ باد کے جھنڈے لہرائے۔ کوئی نہیں گیا پوری دنیا، مسلمان تو بہت سارے ہیں۔ قادیانی نے چیلنج کیا، آ میرے ساتھ مناظرہ کرو، طاہر القادری بولا مناظرہ کیا ہے، آ میرے ساتھ مباہلہ کر لے۔ پوری رات مینار پاکستان کی سرزمین پر اسے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ فوجی، ہمارے ایک فوجی جرنیل نے کہا مولویو تم کوئی نظام بھی دے سکتے ہو یا آیتیں ہی پڑھتے ہو، لاؤ کوئی سود کے بغیر نظام۔ مولوی نہ لا سکے، مصطفیٰ کا غلام لے آیا، 2 کتابیں لکھی بلا سود بینکاری پر، اور اس کے منہ پر مار کے کہا نظام تو ہے مگر نافذ کرنے کی تیرے پاس جرت نہیں ہے۔ بڑی یہ کتابیں۔ پھر میٹنگ تھی، میں آپ کو لطیفہ سنا دوں، ضیاء الحق کے ساتھ سارے علماء مشائخ بیٹھے تھے، کوئی اپنے مدرسے رجسٹر کروا رہا تھا، کوئی زمینیں الاٹ کروا رہا تھا، یہ چپ بیٹھے رہے۔ اس نے پوچھا طاہر القادری تم کیوں نہیں بولتے، مانگو کچھ۔ آپ نے فرمایا جو میں مانگتا ہوں تو نہیں دے سکتا۔ چیک کر لیں، پاکستان کی تاریخ ہے۔ اس نے حیرت آ گئی، میں کون سی چیز نہیں دے سکتا، فوجی ہوں۔ آپ نے کہا شرم کر، جب 14 اگست والے دن توپوں کی سلامی دیتا ہے، 6 ستمبر والے دن توپوں کی سلامی دیتا ہے، تو 12 ربیع الاول کے دن تجھے موت پڑتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہیں بیٹھے، اس کا مسلک نہیں تھا بریلوی، اس کا مسلک اور تھا، مگر اتنے بڑے مجمع میں ایک اللہ کے ولی کی زبان رد نہیں کر سکا۔ اس نے اسی دن قانون بنا دیا کہ 12 ربیع الاول کو بھی 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ کاش کہ یہ کارنامے کوئی دنیا کو بتائے۔ یہ تو ہر کوئی بتاتا ہے اس کی داڑھی چھوٹی ہے، یہ تو ہر کوئی بتاتا ہے وہ سیاست میں آ گیا، یہ جرتیں بھی بتاؤ۔ مولا علی کی شان میں ایک مولوی نے گستاخی کر دی، مر گیا، برباد ہو گیا۔ 13 گھنٹے کا خطاب کیا آپ نے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مولا علی کی شان کا ایسا دفاع کیا، اب قیامت تک کوئی بدبخت مولا علی کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ مگر میرا جملہ سن لیں، جملہ سن لیں۔ مزے کی بات یہ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ان 13 گھنٹوں میں اس مولوی کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ذاتی جنگ نہیں ہے، صحابہ کے ادب کی جنگ ہے۔ ادھر تو حضور کے ممبر کا خیال بھی نہیں رہتا، یہ گالی وہ بکواس، استغفر اللہ۔ پھر دیکھیں کئی عرصے سے آقا علیہ السلام کے صحابہ پر تان ہے، خلفاء کو نہیں مانا جاتا، ایمان نہیں مانا جاتا، تانے دیے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اہل بیت پہ ظلم ہوا، یہ ہو گیا۔ کافر کافر تو ہر کسی نے کہا، انہیں کسی نے جواب دیا آج تک؟ اپنی مجلس میں نعرہ تو ہر کوئی لگاتا ہے کافر کافر کیا کافر، جواب بھی تو دو۔
اللہ کی عزت کی قسم 40 گھنٹے اور 24 منٹ کے خطاب 23